بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکانی شرح موطا امام مالک میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو گئی، دوسری اسے غسل دینے کے لیے گئی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہو، یہ جو آج عورت مر گئی ہے، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنی کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ بہت دیر ہو گئی، میت کے ورثہ کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی، ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا، پھر بھی ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ اب جب بہت مشکل بن گئی تو اس میت کے ورثہ علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب، ایک عورت دوسری مردہ عورت کو غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم اپنی عورت کو معذور نہیں کرانا چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر عورت کے ورثہ نے کہا ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں مسلسل گزر گئیں، گرمی بھی تھی اور دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی، گرد و نواح کے کئی شہروں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں پر کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ چلتے ہیں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت قاضی کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مری پڑی تھی اور دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہوئی پڑی ہے، اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقبال جرم کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا، پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے اس لیے کہہ دیا تھا، وہ گڑھا لے کر اس کے دروازے پر سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، ترجمہ، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی قبول نہ کرو اور وہ خود فاسق ہیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی حکم کرتا ہوں، اے جلادو اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کیا، وہ کوڑے مارتے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے پھر بھی ہاتھ نہ چھوٹا۔ جب ایک اور کوڑا لگایا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ۔